السلام علیکم۔ آج کی کہانی اندھی تخلیق۔ شہر کے خاموش محلے میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ نام اس کا سلیم تھا، مگر پہچان ادھوری سی۔ وہ دوسروں کو دیکھ کر جینے کا عادی بن چکا تھا۔ اس کے فیصلے آئینے نہیں ہجوم دیکھا کرتے تھے۔ جو سب کرتے وہی اس کے لیے دوست ٹھہرتا۔ سوچنا اس کے نزدیک وقت کا ضیاع تھا۔ وہ سوال سے ڈرتا، تقلید کا عقل کہتا۔ دوست جب پہنتے وہی لباس کا انتخاب ہوتا، جو بولتے وہی لفظ کی زبان پر آتے۔ اسے کبھی اندازہ نہ ہوا وہ خود کہاں ہے۔ کالج میں بھی وہ بھیڑ کا حصہ بن کر رہا۔ استاد کی بات سمجھے بغیر نوٹ لکھتا جاتا۔ اگر سب ہنسے تو وہ بھی ہنستا بے وجہ، مگر اگر سب کو خاموش ہے تو سانس تک روک لیتا تھا۔ اس کے اندر ایک آواز تھی، مگر دبی ہوئی۔ وہ آواز کہتی کچھ اور، بند کچھ سوچ، مگر شور میں وہ آواز مر جاتی روز۔ سوشل میڈیا اس کی سوچ کا نیا استاد۔ جو وائرل وہی سچ، جو مشہور وہی حق، جو مشہور وہی حق۔ اس نے سچ کو کبھی پرکھا ہی نہیں تھا، پھر شیئر کیا، دہرایا، آگے بڑھایا۔ ایک دن اس نے غلط بات کا ساتھ دیا، صرف اس لیے کہ سب ساتھ دے رہے تھے۔ کسی کی عزت مجروح ہوئی، مگر اس سے فرق نہ پڑا، کیونکہ ضمیر بھی تقلید سیکھ چکا تھا۔ رات کو وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ چہرہ اپنا تھا، مگر نظر اجنبی سی۔ اس نے خود سے پوچھا، میں کون ہوں؟ مگر جواب گوگل کی طرف سے خاموش رہا۔ اندھی تقلید نے اس کی آنکھیں بند کر رکھی تھی، اور وہ خود کو آزاد سمجھ رہا تھا۔ اگلے دن سلیم ایک نئی بحث میں کود پڑا۔ موضوع سے معلوم نہیں تھا، مگر رائے مضبوط۔ وہ جملے دہرا رہا تھا جو کہیں پڑے تھے۔ سامنے والا خاموش۔ بات ختم ہو گئی۔ سلیم نے اسے اپنی جیت سمجھ کر فخر سے، مگر دل میں عجیب سی کہانی خالی جگہ بن گئی۔ وہ خالی پن اب اکثر محسوس ہونے لگا۔ وہ تقلید کے بعد اندر کچھ ٹوٹتا جاتا تھا۔ ایک استاد نے ایک دن سوال پوچھ لیا، تم جو کہتے ہو کیا واقعی سمجھتے ہو؟ کلاس میں خاموشی چھا گئی۔ سلیم گھبرا گیا۔ اس کے پاس الفاظ تھے، معنی نہیں تھے۔ سب کی نظر اس پر تھی۔ وہ جم گئے۔ وہ پہلی بار اکیلا محسوس کرنے لگا۔ اس نے سچ کہا، مجھے معلوم نہیں۔ کلاس ہنس پڑی۔ کسی نے مذاق اڑایا۔ یہ ہنسی اس کے دل میں گہرا اثر اتار گئی۔ وہ دن اس کے لیے مختلف تھا۔ اس نے پہلی بار سوچنے کی کوشش کی۔ سوچنا مشکل، سر میں درد ہونے لگا۔ آسان نہیں تھا۔ آسان تھا وہی کہنا جو پہلے کہہ چکا تھا، مگر اب ضمیر سوال کرنے لگا تھا، کیا بھیڑ ہمیشہ دوسرے سمجھ جاتی ہے، جیسے شور میں خود کو بھول جاتی ہے؟ اس سوال کا پیچھا کرنے لگا۔ دوستوں نے کہا، زیادہ مت سوچو، سوچنے والے پیچھے رہ جاتے ہیں اکثر۔ سلیم نے سر ہلایا، مگر دل نہ مانا۔ اندھی تقلید کی دیوار میں دراریں پڑ چکی تھی۔ ایک شام سلیم نے اپنے والد کو دیکھا۔ والد کی چہرہ تھکا ہوا، آنکھوں میں خاموشی۔ وہ روزانہ کام سے آتا، گھر میں خاموش رہتا۔ سلیم نے کبھی اس کی بات نہ سنی۔ اسے لگتا تھا والد کی زندگی بس معمول ہے۔ ایک دن والد نے کہا، بیٹا بات کرو۔ سلیم نے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں۔ والد نے پھر کہا، تم ٹھیک ہو یا نقلی؟ یہ الفاظ سلیم کے دل میں گونجے۔ اس نے پوچھا، نقلی کیسے؟ والد نے کہا، جب تم اپنی رائے کسی سے لیتے ہو اور خود نہیں سوچتے، وہ نقلی ہے۔ تم نے کبھی یہ سوچا بھی ہے کہ تمہاری سوچ تمہاری ہے یا کسی اور کی نقل؟ سلیم خاموش ہو گیا۔ الفاظ ہاتھوں سے پھسل گیا۔ وہ پہلی بار خود کو کمزور محسوس کرنے لگا۔ دوسرا، اس نے اپنے فون کی تاریخ دیکھی۔ کیا وہ سوشل میڈیا کے لیے گن رہا تھا؟ کیا وہ سوشل میڈیا کے لیے گن رہا تھا یا اپنے اندر کے سوال کے لیے؟ وہ سوچنے لگا، اگر میں خود سوچوں گا تو کیا ہوگا؟ کیا دوست چھوڑ جائیں گے؟ کیا تنہا رہوں گا؟ یہ ڈر اس کے دل میں گھس گیا۔ مگر والد کی بات نے ایک دروازہ کھولا۔ اس نے فیصلہ کیا، میں خود سوچوں گا، اور اگر تنہا رہنا پڑا تو رہوں گا۔ اندھی تقلید کے بغیر بھی زندگی جینی چاہیے، یہ سوچ اسے آزاد کر رہی تھی، مگر ڈر بھی۔ اس نے پہلی بار صبح سیر پر جانا چاہا، پھر سوچا دوست کیا کہیں گے، مگر اس نے قدم بڑھایا، تنہا راستہ چنا۔ ہوا میں تازگی تھی، مگر دل میں اضطراب تھا۔ اضطراب آزادی کا پہلا ثبوت تھا۔ سلیم نے ایک نئی عادت بنائی، کتابیں پڑھنا۔ وہ کتابوں میں اپنے سوالوں کے جواب ڈھونڈتا، کچھ لکھنا، کچھ سوچتا، پھر اپنے دل سے باتیں کرتا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کم بات کی اور خود سے زیادہ۔ وہ اپنی رائے بنا رہا تھا، خاموش مگر مضبوط۔ ایک دن کالج میں ایک نئی لڑکی آئی، نام زینب۔ زینب کا انداز مختلف تھا، وہ خود پر یقین تھا، وہ بھی کسی کی نقل نہیں تھی۔
خود میں جیتی تھی۔ سلیم اس کی باتوں میں دلچسپی لینے لگا۔ زینب نے سلیم سے پوچھا تم کیوں بدل گئے؟ سلیم نے کہا میں خود کو تلاش کر رہا ہوں۔ زینب نے مسکرا کے کہا یہ صحیح راستہ ہے۔ وہ دونوں اکٹھے بیٹھ کر بحث کرنے لگے، مگر بحث میں کسی کو جیتنا مقصد نہیں تھا، بلکہ سچائی کو سمجھنا مقصد تھا۔ یہی فرق تھا۔ سلیم نے محسوس کیا اس کی زندگی میں روشنی اور وہ اندھی تکلیف کی دیوار ٹوٹ رہی تھی۔ ایک دن کلاس میں استاد نے پوچھا سوال پوچھو۔ سلیم نے ہاتھ اٹھایا، پوچھا یہ سچ ہے؟ استاد نے کہا سچ وہ ہے جو سوچ سے نکلے۔ یہ جواب سلیم کے دل میں گھرا گیا۔ وہ سمجھ گیا تقلید انسان کو غلام بنا دیتی ہے، خود سوچنا انسان کو آزاد کرتا ہے۔ اس نے اپنے دوستوں کو یہ بتانا چاہا، مگر اسے معلوم تھا کہ سب تیار نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ بھیڑ میں خاموش رہنا پسند کرتے ہیں اور بھیڑ کی خوشی میں خود کی قیمت نہیں دیکھتے۔ سلیم نے فیصلہ کیا میں صرف خود بدلوں گا، اور اگر کوئی میرے ساتھ آئے تو خوشی ہوگی، اگر نہ آئے تو زندگی چلتی رہے گی۔ اندھی تقلید کا سچ یہ ہے کہ آزادی کا خوفناک اندھی تقلید وقت گزرتا گیا، سلیم کی شخصیت مضبوط ہوتی گئی۔ وہ اپنی سوچ کے ساتھ چلتا، بے خوف، کچھ دوست دور ہو گئے، کچھ نئے ملے۔ نئے دوست وہ تھے جو سوال کرتے تھے اور سمجھتے تھے۔ سلیم نے دیکھا کہ بھیڑ میں رہنا آسان ہے، مگر آسانی کبھی انسان کو بہتر نہیں بناتی۔ اس نے زندگی کے ہر فیصلے میں خود سوچا، کبھی کسی تقلید نے اس کے راہ سے نہیں ہٹایا۔ اس کے کلاس میں بھی فرق نظر آنے لگا، لوگ اس کی خاموشی کو احترام سے دیکھنے لگے، کیونکہ وہ بات کرتا تھا مگر سوچ کر۔ ایک دن زیادہ نے کہا تم نے مجھے بدل دیا۔ سلیم نے جواب دیا تم نے مجھے خود بنایا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی رائے کو اہم سمجھتے تھے، ایک دوسرے کی خودی کو کبھی خودی کو کبھی نہیں چھینتے نہیں تھے۔ سلیم نے اپنے والد کے ہاتھ تھامے، آنکھوں میں روشنی۔ وہ اب سمجھ چکا تھا والد نے سچ کہا تھا، اندھی تقلید انسان کو اپنی زندگی سے دور کر دیتی ہے، اور خودی کا راستہ کبھی انسان نہیں ہوتا۔ یہ راستہ مشکل ہے مگر دل کو سکون دیتا ہے۔ سلیم نے اپنی کہانی دوسروں سے بھی شیئر کی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کی طرح جیے۔ اس نے کالج میں ایک چھوٹی سی ورکشاپ رکھی، موضوع تھا سوچو، سوال پوچھو، تقلید نہ کرو۔ کچھ لوگ آئے، کچھ نہیں، مگر کوشش اہم تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ایک چنگاری کافی ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان خود سوچنا سیکھ جائے تو بھیڑ خود بخود خاموش ہو جاتی ہے، اور انسان کا حق اس کی سوچ واپس آ جاتا ہے۔